سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. گرامی قدر حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ ہم ان ارشادات کی روشنی میں زندگی گزار سکیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم جنت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ہو سکیں. اور ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس چیز کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت اور جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر انسان کوشش کرتا ہے. جو بھی انسان مومن ہے وہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہی ہے، اور اس نیکی کے کام کے کرنے کے پیچھے اغراض و مقاصد جو ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور خوش ہونے کے بعد جو ہماری موت ہو تو قبر میں ہم عذاب قبر سے بچ سکیں، اور جب حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہونے کا انہیں پروانہ مل جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے اعمال صالحہ کرتا ہے، لیکن ان نیکیوں کے کرنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی ساتھ ہی ساتھ میں اس انسان سے ہو جاتی ہیں. کبھی وہ چیزیں دانستہ طور پر وہ انسان کرتا ہے اور کبھی غیر دانستہ طور پر وہ چیز کر دیتا ہے، اور وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی نہ کرنے کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں محفوظ نہیں رہ پاتی ہیں، اور یہ ہے کہ وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نیکیوں کا کرنا یہ آسان ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ مشکل کام ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پیسہ اور روپیہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن اس روپے کا صحیح استعمال، اس اماؤنٹ کا اور اس پیسے کا صحیح استعمال، صحیح یوز کم لوگوں کو کرنا آتا ہے. تو ایسے نیکیوں کا مسئلہ ہے کہ نیکیاں ہم سب کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کم لوگ کر پاتے ہیں. تو آئیے سرسری طور سے
ہم چند ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور نیکیاں کرنے کے باوجود بھی جب وہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو یہ نیکیاں سب اس کی ختم ہو چکی ہوں گی، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور عذاب جہنم سے بچائے، اور جو کچھ بھی عمل صالح یا نیک کام کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر کریں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں سے کچھ اہم چیزیں اس کو میں آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا، تاکہ ان چیزوں کو سن کر کے آپ چوکنا رہ سکیں، اور اگر یہ چیزیں آپ سے ہو چکی ہیں تو آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں، تاکہ آپ کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں محفوظ رہ سکیں اور وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے الشرک باللہ، کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو شرک کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں انسان کرتا ہے وہ سب نیکیاں رائگاں ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، وہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر یہ ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہمیں اور آپ کو مصیبت و پریشانی میں اسی رب سے لو لگایا جائے، مشکل کشا اور حاجت روا اسی رب کو سمجھا جائے۔ آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوا بھی کیجیے اور دعا بھی کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائیے۔ آپ ہیں، شادی ہو گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچہ دینے والا نہ دینے والا کون اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو کس سے لو لگانی چاہیے؟ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ یہ سب چیزیں کا یہ پیشانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ رب کے سامنے جھکنی چاہیے۔ تو اگر یہ چیزیں، اگر یہ پیشانی ہماری اللہ کے گھر میں جھکنے کے بجائے کہ کسی مزار اور خانقاہ پہ جھک جائے، مشکل کشا حاجت روا، بیماریوں سے شفا دینے والا، اور یہ ہے کہ بچہ دینے والا، یا ہمارے کاروبار میں تجارت دینے والا، نفع بخش تجارت دینے والا، اگر ہم کسی غیر کو سمجھ لیں اور کسی غیر کی دہائی دینے لگیں اور اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیں، تو یہی چیز کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور بڑا شرک ہے۔ اب اگر ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف وہ انسان صف اول میں 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہے، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، صدقہ و خیرات کا پابند ہے، حج کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت صاحب مال بنایا ہے، سال میں 1-2 عمرے بھی کر لیتا ہے، یہ سب سارے نیک اعمال ہیں۔ لیکن ایک طرف شرک جو میں نے بیان کیا وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ادھر یہ ساری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر لوگوں نے شرک کیا تو ان کے جو بھی اعمال جو اسے کر رہے ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک جیسے گناہ سے بچائے۔ اور میں کہوں گا کہ اہل حدیثیت کیا ہے؟ اہل حدیثیت یہی ہے کہ آپ کتاب و سنت کو فالو کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے گھروں میں عام کریں اور اسی پر چلیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہونے لگی، کہنے لگے وہ مولانا کیا بتائیں، وہ بچے کی شادی ہوئی لیکن 5 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو اب وہ کام جو نہیں کرنا چاہے وہ بھی کر لیے۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ محترمہ نے کسی سے سنا وہ فلاں مزار پر فلاں صاحب تھے، ان کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا، وہ گئی تھی تو وہاں بچہ ان کو ہو گیا، تو میں بھی پہنچا دیا۔ کون سی اہل حدیثیت ہے؟ شرم کرو اور ڈوب مرو، چلو بھر پانی کافی ہے۔ بچہ دینے والا، بچہ دینے کا اختیار اللہ کو ہے، کسی بابا دائی کو، کسی صاحب مزار کو، کسی صاحب خانقاہ کو بچہ دینے کا اور نہ دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ بولے من یشاء اناثا بولے من یشاء الذکور، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے بچہ دے دے، جس کو چاہے بچی دے دے، اور جس کو چاہے بچہ اور بچی دونوں دے دے۔
اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ماج بنا دے۔ تو یہ شرک اگر ہو رہا ہے، یہ سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا عمل کہ جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ریا و نمود۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساجی ٹھہرانے والوں کی ساجی پن سے میں بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی بھی عمل کرے، وہ عمل، وہ نیکی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرا دیتا ہے، ترکتہ، تو میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اس انسان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، میں اس انسان سے بری ہوں۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، میں سب چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں کبھی دانستہ طور پر اور کبھی نادانستہ طور پر لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ اسی لیے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر شیطان کے بہت سارے ہتھ کنڈوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، آپ کے دوسرے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم رکھا ہے۔ آپ گئے مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، سال میں 2 بار عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے بہت سارا نفلی طواف کر لیتے ہیں، قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں کر لیتے ہیں۔ یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو بہت سارے نیک کام کر لیتے ہیں، اور جب نیک کام انسان کرنا چاہتا ہے تو شیطان آتا ہے اور دماغ میں فطور ڈالتا ہے، ارے ایسے کرتے جاؤ گے، ایسے بھاٹتے جاؤ گے تو ایک دن روڈ پہ آ جاؤ گے، فلاں صاحب نہیں ہے، فلاں صاحب نہیں ہے، تم ہی ایک دینے والے ہو، تو ایسے دیتے جاؤ گے تو معاملہ تمہارا ختم ہو جائے گا، تم بھی ایسے ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان ہماری اس کار خیر میں یہ حائل ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا اور کہتا نہیں ہم دیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کہ روزانہ ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان دنیا پر اترتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، اور ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس خرچ کرنے والے کو اور دے۔ فرشتے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو فرشتہ برکت کی دعائیں کر رہا ہے، اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں معصیت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، تو فرشتہ ہمارے لیے برکت کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ شیطان بیچ میں حائل ہو رہا ہے، یہ تو شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہو گئے، شیطان کے حربے میں حربہ آپ کے اوپر نہیں چلا، اس کا حیلہ نہیں چلا، تو شیطان کہتا ہے کہ رکو بندے، ہمارے پاس تمہاری اس عمل کو ضائع کرنے کا آئیڈیا موجود ہے۔ مجلس جمی لوگوں کی، مکہ گئے تھے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، کسی مجلس میں بیٹھے، اور کچھ اور لوگ تھے جو آپ سے پہلے حج عمرہ کر چکے تھے، میں گیا تھا تو اتنا طواف یہ کیا وہ کیا، تو کہا آپ تو روزانہ 2 طواف کرتے تھے، میں روزانہ 3 طواف کرتا تھا، آپ نے ایک بار قرآن 15 دن میں 1 مہینے میں ختم کیا، میں 3 بار قرآن ختم کیا، آپ نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا۔ یہ شیطان لایا نا سب چیزوں کو، کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا، کتنا وقت خرچ کیا، ان چیزوں کو شیطان نے منٹوں میں، سالوں کی عبادت، سالہاں سال کی نیکی شیطان نے آپ کی منٹوں میں گنوا دی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی عمل میں ریاکاری سے بچائے۔ اسی لیے بعض سلف کے یہاں یہ چیز ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کرتے تھے تو انسان کی نگاہ میں سب سے زیادہ قریب کون انسان ہے؟ کون ہوتا ہے؟
انسان کی نگاہ میں سب سے زیادہ قریبی انسان اس کے والدین ہوتے ہیں، اور والدین کے بعد اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو پہلے اپنے لیے کریں اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کا۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ یہ بیوی بچوں پر تمام رشتوں پر مقدم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی، ہمارے معاشرے کی بد نصیبی اور کج فہمی یہ ہے کہ ماں باپ پر بیوی بچوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بعض سلف کوئی نیک کام کرتے تھے تو اپنی بیوی سے بھی چھپاتے تھے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو۔ کوئی صدقہ ہے، کوئی مالی تعاون ہے، کوئی اور نیک کام ہے، کرتے تھے تو اپنی محترمات سے بھی چھپا کے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محترمات کا، ہوم منسٹر کا نیٹ ورک اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز پھیلانا ہو تو ان کو بتا دیجیے، تو یہاں سے نہیں گاؤں تک وہ منٹوں میں خبر پہنچ جائے گی کہ آپ نے یہ کام کیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ تو سلف کے یہاں اتنا وہ تھا کہ نیکیوں کی حفاظت، کہ ہماری بیوی کو بھی نہ پتہ چلے، ہمیں اور اللہ کو کرام کاتبین۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور رائگاں ہو جاتی ہیں، تو سمجھتا ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسی حال میں مرے تو جنت میں جانے سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے اعمال تو بہت ہیں۔ کتنی مسجدیں بنوا دی، کتنے مدرسے بنوا دیے، کتنی یتیموں کی پرورش کی، کتنے رفاہی، دعوتی اور تمام سارے کام کیے ہیں۔ یہ تو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ زبان کی جو چرخی چلتی رہتی ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ فخریہ طور پر میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو میں نے یہ کیا، وہ دنیا ہی میں سب ختم ہو گیا۔ مرنے کے بعد وہ نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ریاکاری ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العمارہ باب من قاتل للریاء والسمعہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اور یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اس میں سے ایک قاری القرآن، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا انسان ہوگا، دوسرا انسان مالدار ہوگا، تیسرا انسان شہید ہوگا۔ تینوں کام بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ تینوں کام اچھے کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان تینوں کو حکم دے گا کہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کام تو اچھا ہے، لیکن یہ کام اچھا کام کرنے کے باوجود بھی جہنم میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ جو کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر تمہارا نام ہو، چرچا ہو جائے، یہ بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، آواز تو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پورا مجلس میں ایک سما چھا جاتا ہے، اور مولانا صاحب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں کہ جو بھی مجلس میں ہوتے ہیں سب کے سب رو دیتے ہیں۔ تو تم کو یہ چیز دنیا میں مل گئی تھی، تم نے اس لیے اس کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام نہیں کیا تھا کہ لوگ ہلاکت و گمراہی سے بچ جائیں، لوگ اللہ کی معصیت سے بچ جائیں، لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے۔ یہ جذبہ نہیں تھا، جذبہ تھا کہ تمہاری تعریف ہو، تو تمہاری کانوں نے تعریف کو سنا، تم کو وہ چیز دنیا میں مل گئی۔ مالدار انسان کا کہ چرچا ہو کہ بھی فلاں صاحب ہیں، سیٹھ تو بہت ہیں، لیکن فلاں سیٹھ جیسا بمبئی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس جائیے، پھر دیکھیے اس کی سخاوت، جو آپ مانگے وہ دے دیتا ہے، پوچھتا بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بس آپ گئے پہنچے، آپ نے کہا یہ ضرورت ہے لے لیجئے۔ تو سیٹھ تو وہ ہے، باقی تو سب پانی کم چائے، جیسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو وہ چیز تم کو دنیا میں مل گئی تھی۔ تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے بیچ میں چرچا ہو، وہ چیز تمہیں دنیا میں مل گئی، اللہ کا حکم ہوگا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سخی انسان آئے گا، وہ بہادر انسان جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا ہوگا، اس کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ جامع شہادت جو نوش فرمایا، وہ لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ بہادر ہو، پہلوان ہو تو فلاں جیسا، وہ چیز دنیا میں مل گئی، انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عام طور سے یہ رائج ہیں،
اور ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق فرما۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ نیکیوں کو برباد کرنے والی جن چیزوں کا ذکر میں کر رہا تھا، اس میں ایک چیز جو آج کے موجودہ وقت میں کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ شاید کوئی انسان اس سے محفوظ ہو، اور وہ چیز ہے انتہاک حرمات اللہ فی الخلوہ، کہ انسان جب تنہائی میں ہو، اپنے بند کمرے میں ہو، آؤٹ آف اسٹیٹ ہو، آؤٹ آف کنٹری ہو، کہ جہاں کوئی اس کا شناسہ نہیں، بس اکیلے ہی ہے، کرلا میں ہے، بمبئی میں ہے، کہیں ہے، آتے جاتے بہت سے لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے، لیکن آؤٹ آف اسٹیٹ ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، بند کمرے میں ہے، کہ وہاں اس کی نقل و حرکت پر اگر کسی کو علم ہے، نظر ہے، تو اللہ کو، ورنہ دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ کے ہمارے بند کمرے میں کوئی سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ نہیں ہے نا۔ آؤٹ آف اسٹیٹ ہے، وہاں کوئی سی سی کیمرہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ کوئی سی بی آئی برانچ ہے، کوئی خفیہ ایجنسی ہے؟ آؤٹ آف کنٹری ہیں، کوئی ہے؟ تنہا ہے، آزاد ہیں۔ تو جب انسان تنہائی میں ہو اور تنہائی میں رہتے ہوئے اللہ کو بھول جائے کہ اللہ ہماری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان تمام حرام کاموں کو کر گزرے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی نیکیوں کو مٹانے والی ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے۔ سنن کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةٍ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، حاضر کیے جائیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ کے سفید پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ تہامہ یہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں تہامہ ایک جگہ ہے، اور وہاں کی پہاڑی آپ کھنڈالہ گھاٹ جو ہے سا دیکھیں، بہت گہری کھائیاں، اور وہ پہاڑی، تو اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ تہامہ کے سفید پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی، یعنی اس انسان نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہ بکھرے ہوئے ذرات کی شکل میں کر دے گا، یعنی اس کی نیکیاں یہ اللہ کے ہاں رائگاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں ان نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ جب یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے بیدار نفس تھے، ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں کہ بس سر ہلانے والے، ورنہ مولوی صاحب آپ کا کام ہے، خطبہ پورا کیجئے، چلیے ہمیں جو کرنا وہی کریں گے، ایسے نہیں تھے۔ اور اسی لیے ہمارے ان میں فرق ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام نے یہ چیز سنی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا تو دیجئے، آخر یہ کون لوگ ہیں، ذرا آپ بتا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہ گناہ کر بیٹھیں اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، تو ذرا آپ بتا تو دیجئے تاکہ ہم چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، لیکن معاملہ ان کا کیا ہے، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ تمہاری ہی طریقے ہیں، تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہارے ہی میں سے لوگ ہیں، اور وہ نوافل کے پابند بھی ہیں، فرائض کے پابند کے ساتھ نوافل کے بھی پابند ہیں، لیکن ایک بیماری یہ ہے کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کسی کی نظریں ان پر نہیں ہوتی ہیں، تو جو چاہتے ہیں سب کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ آج یہ اینڈرائڈ موبائل ہے نا، ہر جیب میں یہ فتنہ موجود ہے۔ یہ اینڈرائڈ موبائل، یہ نیٹ، ان کا صحیح بھی استعمال ہے، غلط بھی استعمال ہے، لیکن دیکھیے کہ کتنے گھر ہیں جو اس موبائل کے فتنے سے ٹوٹ رہے ہیں۔ شادی ہوئے بھی جمعہ 8 دن ہوا ہے اور یہ اینڈرائڈ، یہ موبائل کا فتنہ کی طلاق اور خلا ہو رہا ہے۔ کیا کیا فتنے اس کے اندر موجود ہیں، دنیا کی اچھائیاں بھی موجود ہیں اور دنیا کی طرح طرح کی برائیاں بھی موجود ہیں۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے کہاں سے کہاں کی سیر کرتا ہے۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ بڈھے صاحب ہیں جو بستر پہ ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں، لیکن پوری رات فلم دیکھتے ہیں اور فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں۔ یہ مسئلے مسائل کی شکل میں یہ چیزیں علماء کے پاس آتی ہیں۔ بیوی پریشان ہے کہ جب دیکھے تو چل رہا ہے، اور اگر قریب اور ایئر فون، اور اس کے بعد میں بچوں کو یہ کان سے سنائی نہیں پڑتا ہے، کان کا علاج 24 گھنٹہ جب ایئر فون لگائے رہو گے، پوری رات فلم دیکھو گے، بڈھے ہو چکے ہو، چلنے پھرنے سے مجبور ہو، اب تو تم کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ رات کے اس سناٹے میں جب فلمیں دیکھ رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ لیٹے ہوئے بستر پہ تہجد پڑھو، اللہ سے ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں اس کی مغفرت طلب کرو۔ تو جب یہ ایسے لوگوں کا حال ہے تو نوجوانوں کا اور نیو نسل کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال یہ آج وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ تنہائی میں ہیں، تو کہاں سے کہاں جا کر کے اور کتنی برائیوں اور کہاں سے کہاں جا کر کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کون کون سی ویب سائٹ اور کون کون سی گندے پروگرام ان کی سیر ہو رہی ہے، اور آنکھوں کا زنا اس طریقے سے ہو رہا ہے جو کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ نیکیاں تو تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہے، بہت ساری نیکیاں کیے ہوئے ہیں، حقوق اللہ کی پابندی ہے، لیکن یہ جرم ان سے ہو رہا ہے، تو ان کی یہ نیکیاں سب رائے گاہ ہو جائیں گی۔ میں اس منبر رسول سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر اس طرح کی بیماری کے شکار ہیں تو چاہیے کہ توبہ کر لیں۔ وہ ویب سائٹ اور وہ جو چیزیں، جو گندے پروگرام دن رات نشر کیے جا رہے ہیں، ان کی جگہ پر آپ صحیح پروگرام، کتاب و سنت کی تعلیمات، علماء کے بیانات، دینی کتابیں یا وہ چیزیں پڑھیں جو آپ کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوں اور آخرت میں بھی مفید ہوں۔ ایسی چیزوں پر اپنے وقت کو گزاریں تاکہ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں وہ نیکیاں محفوظ رہ سکیں اور نیکیاں اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس حوالے سے پیش کی گئیں، چونکہ موقع کی مناسبت سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور شاید پچھلے جمعہ میں اسراء و معراج کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں میں آپ کے خطبے کے اخیر میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ شب معراج کی شرعی حیثیت۔ آج رجب کی 27ویں رات ہے، اور اس رات میں اپنے ملک میں یا بعض دیگر ممالک میں بھی، عربی ممالک میں بھی شب معراج منائی جاتی ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے چند باتیں سرسری طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اسراء و معراج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ معراج بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات نہیں، رات کے چند حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے فلسطین بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے آپ کو معراج کرائی گئی۔ یہ حق ہے، ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا بھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اس شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ ملا، اور آپ دیکھیے اس لیے نماز کی دیگر ارکان پر جو اہمیت حاصل ہے کہ دیگر جو ارکان اسلام ہیں ان کی فرضیت روئے زمین پر ہوئی، لیکن نماز کی فرضیت آسمان میں شب معراج میں ہوئی۔ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو کہا کم کرائیے، کرتے کراتے کتنی بچی؟ 5۔ اس پر بھی یہ ہوا کم کراؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آ رہی کہ 50 سے 5 پڑھتے ہیں لیکن ثواب آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا مل رہا ہے۔ تو یہ شب معراج میں یہ تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ انمول اور یہ قیمتی تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا نا۔ آج یہ ہے، یہ ہمارے جو بچے جو کالجوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور یہ وقت کا بڑا فتنہ، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اگر کوئی گفٹ مل جاتا ہے تو بڑے اس سے ہو سکتا ہے مرتے دم تک وہ محفوظ رہے اس کے پاس، ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ گفٹ دینا اچھی چیز ہے، لیکن یہ گفٹ لینا دینا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ طریقہ یہ حرام کا ہے۔ اللہ کی طرف سے گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نماز کا، وہ نماز سرے سے غائب ہے۔ ہونا چاہیے کہ جب شب معراج آئے تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر لے کہ اسی معراج کی رات میں، شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ نماز کا ملا تھا، تو ایسا تو نہیں ہم نماز میں کوتاہ ہیں، اگر کوتاہ ہیں توبہ کریں اور نماز کے پابند ہو جائیں، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ شب معراج کہہ کر کے اور اس رات میں خاص قسم کا جشن منانا، جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھیں گے آج کی رات میں اسٹیج بنانا، اسٹیج پر اسراء و معراج کے قصے سنانا، پوری رات نفلی نماز پڑھنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہیں، کیونکہ اگر جشن منانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے 2 سال پہلے، یعنی نبوت سے یعنی آپ بعثت کے 11ویں سال یہ نماز فرض ہوئی، اور اس کے بعد 2 سال آپ مکہ میں رہے، پھر آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، یعنی تقریباً 11 سے 12 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد باحیات رہے، اور 11-12 سال میں یہ 11-12 مہینے بار رجب کا مہینہ آیا، لیکن کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر حدیث کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں، آپ کی سیرت کو پڑھ ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں شب معراج نہیں منائی ہے، نہ اس رات میں کسی خاص کی عبادت اور نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس دن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، صحابہ کرام کے دور میں جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، لا یکون اليوم دینا، آج وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے، ثواب سمجھ کے وہ چیز نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ چوتھی چیز اس حوالے سے کہ رجب اسراء و معراج کس رات میں کرائی گئی، تو رات کیا اس مہینے ہی میں اختلاف ہے مورخین کے یہاں کہ کس مہینے میں اسراء و معراج ہوئی تھی، اور مہینے کے بعد تاریخ میں بھی مورخین کا کافی اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی۔ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ حکمت رہی ہوگی کہ اس چیز کے اختلاف میں کہ آگے چل کر کے لوگ اس رات کو کسی قسم کا جشن نہ منائیں، کسی خاص قسم کی عبادت نہ کریں، اس لیے یہ رات پوشیدہ رہ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات میں جو کچھ اپنے ملکوں میں کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں سنت رسول نہیں بلکہ خلاف سنت ہیں، اور جو چیز خلاف سنت ہو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بیان فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس پر ہمارا حکم نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائڈ نہیں کی ہے، اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، آپ کے سامنے وہ چیز کی گئی، آپ نے خاموشی نہیں اختیار کی،
رضامندی نہیں ظاہر کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فہو رد، ایسے انسان کا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں انسان نیکی اور ثواب کی غرض سے کرتا ہے، لیکن وہ نیکی اور ثواب اس کو اسی وقت ملے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں موجود ہو۔ اور اگر آپ نے وہ چیز نہیں کی ہے، پوری دنیا کر رہی ہو، اور پوری دنیا کو دیکھ کر کے اگر انسان وہ عمل ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ چیز ثواب سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اس کے کرنے پر اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر گناہ ضرور ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے، ورنہ اگر سونا خالص رکھ دیا جائے، کنگن اور تانبے کا رکھ دیا جائے، تو آج کے موجودہ وقت میں ایسی پالش کر دی جاتی ہے کہ ہم اور آپ سادہ لوگ تانبے ہی کو کہیں گے ہی اصل سونا ہے، اور سونے کو کہیں گے نہیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ ملاوٹ ہو۔ لیکن کون پرکھے گا اصلی سونا کون ہے؟ جویلری کسوٹی ہے اس کے یہاں، وہ پرکھے گا کہ اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے اور کتنا خالص سونا ہے، ہم اور آپ اس کی تمیز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں جب کوئی چیز آپ لوگوں کو دیکھیں کرتے ہوئے تو گرچہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن کسوٹی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے احادیث میں وہ عمل موجود ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کو رغبت دلائی ہے، اگر ہے تو آنکھ بند کر کے ہم کو کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پوری دنیا کر رہی ہے، اس کا عمل ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ایک سچے پکے مومن کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے ہوں، اور سال میں جو بھی مناسبات آتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ جو کئی طریقے سے مہینوں میں عید کے نام پر، یا یہ ہے کہ شب معراج کے نام پر، یا بہت سے نام دے کر کے اجر و ثواب کی طرح نیت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے جو سنت رسول کے مخالف ہوں، ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔